مسلمان تو ایک الگ جگہ کہ ہم لوگ انسان کہلانے کے بھی قابل ہیں. 13 سال کا یہ بچہ ہے, یہ والدین سے جھگڑتا ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے, اور اس کے والدین سمجھاتے ہیں بیٹا آپ کی عمر کم ہے, اس کے لیے تھوڑے آپ بالغ ہو جاؤ گے, آپ پھر بیٹھ جانا. لیکن یہ والدین کے ساتھ بس ضد رہتا ہے, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے, اور یہ بچہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے. جو حسنین ہے وہ واش روم جاتا ہے, تو تنویر کے دماغ میں پتہ نہیں ایسی کیا بات آتی ہے, یہ شیطان اس کے پیچھے چلے جاتا ہے. یہ اندر جاتا ہے اور کنڈی لگا دیتا ہے. کنڈی لگانے کے بعد حسنین کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور زبردستی یہ شیطان اس کی شلوار اتار, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا اگر تم بولے. یہ شیطان اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. السلام علیکم, میں طلحہ نوید, اور آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے. مظفر آباد میں ایک وقوع ہوتا ہے جس کو سننے کے بعد یقین مانے کہ مجھے 5 منٹ کے لیے نا سکتہ طاری ہو جاتا ہے. میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان تو ایک الگ جگہ کہ ہم لوگ انسان کہلانے کے بھی قابل ہیں. شیطان تو خوش ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. اب کہا جاتا ہے نا کہ شیطان تو رمضان میں جکڑ لیا جاتا ہے, لیکن انسان کی اپنی فطرت, انسان کی اپنی عادت, اور انسان جیسا خود ہوتا ہے پھر رمضان کے مہینے میں پتہ لگتا ہے کہ میں خود کیا ہوں. اب یہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ حسنین نامی 13 سال کا یہ بچہ ہے, یہ والدین سے جھگڑتا ہے, بات کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے, اور اس کے والدین سمجھاتے ہیں بیٹا آپ کی عمر کم ہے, ابھی آپ اعتکاف نہ کرو, آپ اعتکاف میں نہ بیٹھو, اس کے لیے تھوڑے آپ بالغ ہو جاؤ گے, آپ پھر بیٹھ جانا. لیکن یہ والدین کے ساتھ بس ضد رہتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے, اور یہ بچہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے. مظفر گڑھ میں مسجد ہے, مسجد صدیق اکبر, یہ بچہ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. اب بچہ جب وہاں پہ بیٹھتا ہے, لیکن بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر ایک شیطان بھی موجود ہے, شیطان کا کلندہ موجود ہے. شیطان خود تو قید ہو گیا, لیکن اس جانور کو وہاں پر چھوڑ گیا جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ تنویر ہے. یہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اعتکاف پہ بیٹھنے کے بعد وہ تنویر نامی شخص کرتا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے روٹین ہوتی ہے صبح اٹھنا, اس کے بعد جب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو وضو وغیرہ کرنا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء دوران اسی دوران نمازی آتے ہیں نا, لیکن فجر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تو وہاں پر جو اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں, نہانا وغیرہ, واش روم استعمال کرنا, وضو کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اس طرح کی روٹین چل رہی ہوتی ہے. جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں وہ بڑی اچھی سے بات سمجھتے ہیں. اب یہ بچہ جو حسنین ہے وہ واش روم جاتا ہے. اب جب واش روم جاتا ہے تو تنویر کے دماغ میں پتہ نہیں ایسی کیا بات آتی ہے, یہ شیطان اس کے پیچھے چلے جاتا ہے. وہ نہانے بچہ جاتا ہے, اور یہ شیطان مسجد میں, اللہ کے گھر میں, جہاں پر انسان گناہ کا سوچ ہی نہیں سکتا, اور انسان ایک بار سوچتا ہے کہ بھائی اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, اور میں جس جگہ موجود ہوں وہاں پہ تو اللہ بھولنے والا ہے ہی نہیں. ایک میں اس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کروں, اور وہاں پر یہ شیطان اس 13 سال کے بچے کے پیچھے چلے جاتا ہے. اب 13 سال کا بچہ جب غسل کر رہا ہوتا ہے, جو حسنین کے والد نے بتایا, میں وہی بات استعمال کر رہا ہوں کہ حسنین نے بھی قمیض اتاری, یہ اندر جاتا ہے اور کنڈی لگا دیتا ہے. کنڈی لگانے کے بعد حسنین کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور زبردستی یہ شیطان اس کی شلوار اتارتا ہے. شلوار اتارنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا اگر تم بولے, اور یہ زبردستی اس کی شلوار اترواتا ہے, اور وہاں پر زبردستی اس بچے کے ساتھ جو اعتکاف پر بیٹھا تھا, گھر والوں سے ضد کر کے بیٹھا تھا, گھر والوں سے جھگڑ کے بیٹھا تھا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ شیطان اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ مسجد میں موجود جو لوگ تھے کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہوا. اب تنویر باہر نکل آتا ہے اس بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد, لیکن حسنین تکلیف کے مارے, درد کے مارے جب باہر نکلتا ہے نا, اس بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک موجود ہوتا ہے, سعادت اللہ نام کا بندہ موجود ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا ہے, کیوں آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو حسنین اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیتا, رونا شروع کر دیتا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, تنویر نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میں کیا کروں. تنویر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے یہ زیادتی کرنے کے بعد. جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس نے بتا دیا, پھر سعادت اللہ کال کرتا ہے حسنین کے والد کو کہ آپ کے بچہ بڑی پریشانی میں ہے, آپ جلدی سے مسجد پہنچے. مسجد پہنچے ہیں, باپ سمجھاتا ہے, گلے لگاتا ہے, پیار کرتا ہے, پھر تھانے لے کر جاتے ہیں.
بچے کو بچہ FIR کرواتا ہے۔ یہ ساری کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ شیطان فرار ہے، ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ ایسے ملزموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ زندہ رہنے کے قابل ہیں، ہمارے معاشرے میں جینے کے قابل ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں جو بچوں کو نہیں بخشے تو بھائی کیا کریں گے؟ اگر ایسے نہیں گرفتار کریں گے تو کل کو کوئی اور بچہ، کل کو کوئی اور بچی اس کی درندگی کا شکار ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اداروں سے کہ ایسے جو مجرم ہوتے ہیں، ایسے ملزم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ایسی عبرتناک موت دینی چاہیے کہ باقی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ وہ بچہ، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی تو جوانی چھین لی ساری کی ساری، اس کی ہنسی، اس کی خوشی، جس عمر میں اس نے کھیلنا تھا، خوش ہونا تھا، تعلیم حاصل کرنی تھی، وہ بچہ ذہنی طور پر کتنا سٹریس ہوگا، وہ معاشرے کا سامنا کیسا پڑے گا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ بچہ باہر نکلے گا، بچے کو تانے دیتے ہیں کہ جبکہ بچے کی غلطی کچھ نہیں ہے۔ بچہ تو اللہ کو راضی کرنے بیٹھا تھا نا۔ لیکن اب ہمارا معاشرہ جس قدر غلیظ ہے، ہمارا معاشرہ جس قدر رذیل ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ بچہ کیسے فیس کرے گا۔ ساری زندگی کے لیے اس بچے کے نام پر دھبا لگ گیا، جبکہ اس بچے کا ردی بر اس میں قصور نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ زلزلے آتے ہیں، ہم پہ سیلاب آتے ہیں، اور کس طرح کے عذاب آئیں۔ ہم ایک بڑا محاورہ ہم لوگ مسلمان استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ عذاب نہیں آ سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، تو سچ میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ مشکلات میں تو آپ کو ڈال دیتا ہے نا۔ اب ہم پہ ذہنی طور پہ ہم لوگ دیکھیں کہ پاکستان میں ہر رہنے والا شخص ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، ذہنی طور پر مریض رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں گھر میں آ جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں۔ تو بھائی میرے، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے چھوٹا چھوٹا، وہ اس طرح پرانی قوموں کی طرح عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ نبی کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ نبی کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم سے تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ کیا عذاب ہم پہ نازل ہوتے؟ کسی قوم پر پتھر نازل ہوتے تھے، کسی قوم کو بندر کی شکل میں بدل دیا جاتا تھا، کسی قوم کو الٹا کر دیا جاتا۔ تو ہمارے کے اندر جو آتے ہیں وہ کیونکہ ایک ایک گناہ اپناتی تھی۔ کوئی زنا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہو جاتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، اس کے ساتھ اس پہ عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، زنا یہاں پہ عام ہے، ناپ تول میں کمی، فراڈ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، شرابی، ہر قسم کی برائی آپ کو ہمارے معاشرے میں ملے گی۔ اللہ ہم لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ لیکن میں پھر اداروں کو ہوش کروانا چاہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، ایسے دلیلوں کو سزائیں دیا کریں سزا، تاکہ لوگ اس سے عبرت کا نشان حاصل کریں۔ اجازت ہے مجھے، اللہ